آف کورس اردو نے بہت اہم میری شخصیت میں، میری اداکاری میں ایک اہم ترین کردار ادا کیا. مجھے لفظوں کی حرمت کا اندازہ تھا، مجھے پتہ تھا کہ کہاں کیا لفظ بڑی طاقتور چیز ہوتے ہیں. لفظ آپ کو چیرتے ہوئے، چیر پھاڑ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، آپ کے دل کے آر پار چلے جاتے ہیں. بعض ایسے تلخ لفظ ہوتے ہیں جو آپ کی ساری زندگی آپ کے کانوں میں آپ کا پیچھا کرتے ہیں کہ یہ لفظ، یہ جملہ، یہ کاش وہ تکلیف آپ برداشت کر سکتے ہیں جو آپ کو کسی نے گھاؤ کسی اوزار سے لگایا ہو، لیکن لفظ ایسے بعض دفعہ دل کے اندر رہ جاتے ہیں. آپ سب کسی نہ کسی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک لفظ کے ڈسے ہوئے ضرور ہوں گے اور کوئی ایک لفظ جو آپ کو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوگا، بہت خوشیوں والا بھی ہوتا ہے. تو یہ حرمت جو ہوتی ہے نا لفظ کی، یہ بہت اہم ہوتی ہے، اور شکر ہے کہ مجھے سکھایا گیا. یہ بتائیں کہ ٹیلی ویژن سے ایک سیٹیریکل چیز سے شروع کرنا جس میں کوئی بہت اہمیت نہیں دیتے لفظوں کو، تلفظ کو، اور پھر ایک ارتقاء، ایک گروتھ، ایک لرننگ، اور پھر سیریس فلمز، اور پھر سرحد کے پار فلمیں، سنجیدہ رولز. تو کیا اپنے آپ کو پھر سکھائی زبان، یا پہلے سے کان میں پڑھی ہوئی تھی اور لفظوں کی اہمیت کا علم پہلے سے تھا، یا بیٹھ کے کہا کہ ارے بھائی اور جو کرافٹ ہے مجھے آئی نیڈ ٹو لرن دا کرافٹ آف ورڈز ایز ویل، اس پہ اوپر توجہ دی؟ میں بڑی خوبصورت بات بتاؤں گی آپ کو. میں اکثر اپنے سیٹ پہ اپنے کو ایکٹرس کو بتاتی ہوں کہ میرے اردو کی ٹیچر بہت اچھے تھے جب میں فرسٹ ایئر میں تھی. تو وہ، اور ان کو مجھ سے نا کوئی اٹ کتے کا ویر تھا کہ میں صبح ان کا لیکچر ہوتا تھا اور انہیں پتہ تھا کہ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو میں اس کو تو آج ضرور کھڑا کروں گا. اور یہ روز ہوتا تھا. تو مجھے کہتے تھے گنتی سناؤ. میں کہا گنتی تو فرسٹ ایئر میں آ کے گنتی تو بہت آسان ہے اردو کی سنانے. 21 پہ پکڑ لیا. 21 کیا ہوتا ہے؟ دس از 21 22. تو مجھے جیسے غلط ہے، ہم نقص کہتے ہیں، اٹس نقص. تو وہ غلط العام انہوں نے کافی میرے ٹھیک کروائے تھے. تو استاد کا بہت ہاتھ ہے. پھر ٹی وی پہ آ کر بہت سے ایسے ڈائریکٹرس تھے جنہوں نے کریکشن کی، ورڈس کی. تو وقت نے، ڈراماز نے، میرے کام نے مجھے بہت سکھایا ہے اس زبان سے. تو اور گھر میں بھی اچھی اردو بولتے ہیں سب. سو ٹیلی ویژن کی لینگویج پر سے اور فلم کی لینگویج پر سے، ڈو یو تھنک دیر از سم ڈفرنس وچ از سبلیمنل اور ناٹ سبلیمنل؟ ایک آخری بات وہ یہ کہ ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ بہت فلمی ہے، یہ تو بڑی فلمی سچویشن ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہم اس بات کو بڑھاوا دینے کے لیے کہتے ہیں یا اس کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فلمی چیز ہے. دیکھیے، سو کوئی فرق ہے ٹیلی ویژن فلم؟ یہ ہے کہ فلم ہمیشہ سے ایک 2.5 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا میڈیم رہا ہے، اور وہ ایک بہت الیبریٹڈ میڈیم ہے. ہمارا ٹی وی جو ہے، جب ہم ایک سیریل دیکھتے ہیں جو کہ ہم مہینوں آپ کے اسکرین پر رہتا ہے، تو وہاں آپ کی لینگویج جو ہے وہ زیادہ وربل ہوتی ہے، وہ زیادہ ایسی ہوتی ہے جو ڈے ٹو ڈے ریلیٹیبل ہوتی ہے. فلم ایک لارجر دین لائف ایک میڈیم ہے جہاں ہر چیز کو ایک، لیکن اب وہ لائن کراس ہوتی جا رہی ہے. آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیا سنیما جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیٹیبل ہے. آپ کو لائنز اوور لیپ ہو رہی ہوتی ہیں، بالکل آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ جیسے ہم کوئی وہ فلمی لائنز بول رہے ہیں. پہلے تو کئی فلمیں ایسی برِ صغیر میں بنی ہیں جہاں پوری فلمیں جو تھیں وہ شاعری تھیں، وہ پورے کے پورے اشعار تھے جو کہ اسکرپٹ ہوتے تھے. ہیر رانجھا کو دیکھ لیجیے، اور ایون مغل اعظم کا جب آپ ڈائلیکٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سوچ کے ایک لفظ لکھا گیا ہے. لیکن اب تو بہت دفعہ ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے بہت سی فلموں میں، نام نہیں لوں گا جس کا میں بھی حصہ بنا، کہ ساتھ کریکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب انداز بدل گیا ہے دیکھنے والوں کا بھی، سامع جو ہیں وہ بھی، اور جو بنانے والے ہیں ان کا بھی. تو وہ فلمی جو ایک لائن ہم کہتے تھے نا کہ وہ لائن آلریڈی کراس ہو چکی ہے. نیٹ فلکس، پرائم اور یہ سارے جو او ٹی ٹی پلیٹ فارمز آئے ہیں، فلمیں آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے پریمیئرز آپ سنیماز میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو چیزیں بہت بدل گئی ہیں. وہ فلمی والی بات اب تو نہیں رہی. وہ کبھی تھا، لیکن وہ بڑا خوبصورت تھا. میرا خیال ہے وہ پیارا اس کا ایک. عمران، یہ میری انڈلجنس ہے اگلا سوال، اور وہ یہ ہے کہ مظفر علی نے بہت کم فلمیں کیں، لیکن جیسے ہی ذکر ہوتا ہے امراؤ جان کی بات آتی ہے تو ایک روشن ستارے کی طرح وہ ایک فلم ہے، ایک امر فلم ہے، ایک لازوال فلم ہے. کیسا رہا ایکسپیرینس مظفر صاحب کے ساتھ؟ کیونکہ وہ جو شخصیت ہیں، اگر آپ ان کو ملے ہیں یا جانتے ہیں، وہی ہیں، وہ ڈوبے رہتے ہیں آرٹ میں، ادب میں، محبت میں، زندگی میں. وہ صحیح ایک مینیفیسٹیشن ہے رومانسنگ ود لائف. وہ تبھی آپ امراؤ جان جیسی فلم کر سکتے ہیں، ورنہ کیسے کریں گے فلم؟ ورنہ تو وہ سطحی سی ہو جائے گی. وہ ایکسپیرینس کیسا رہا ان کے ساتھ، زبان کے حوالے سے اور ویسے بھی؟ میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت رہا کہ مجھے ہندوستان میں جتنا بھی کام کرنے کا موقع ملا، اور جتنا کام کرنے کا موقع نہیں بھی ملا،
وہ سب ان لوگوں کے ساتھ تھا یا ہونے والا تھا یا ہوا جو کہ اپنے اندر پورا ایک کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ پرسونیفائڈ تھے. سنجے لیلا بھنسالی کے ساتھ پہلے میں گزارش کر رہا تھا جو کہ حالات کی وجہ سے بس ایک ہفتے بعد ہماری شوٹ شروع ہونی تھی اور وہ رک گئی. پھر ہیرا منڈی ہم کر رہے تھے پہلے میں بھنسالی جی کے ساتھ, تو وہ اس کا اسکرپٹ وغیرہ سب کچھ ہمارے پاس تھا, لیکن وہ پھر کچھ ہو گیا ایسا کہ نہیں کر سکے. مظفر صاحب کے ساتھ, مظفر صاحب آرکیٹیکٹ بھی ہیں, پینٹر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, ادب پہ ان کا اتنا گہرا ان کی دسترس ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, لکھنؤ میں میں نے اور دلی میں جو میں نے وقت گزارا ان کے ساتھ, 1 سال کا پروسیس تھا اس فلم کا, اور اس میں آپ بس سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ بس ان دیواروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ایک ہمارا ایک مجرا تھا جو کہ ہم کر رہے تھے اس میں, کیونکہ میں ایک کہانی ایسی تھی کہ ایک وہ طوائف کی بیٹی ہوتی ہے جس کے میں عشق میں پڑ جاتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اچانک کہا کہ عمران یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے ان آنکھوں کی مستی شوٹ کیا تھا, یہ وہی بارہ دری ہے, یہ وہی کمودنی لاکھیا اور برجو مہاراج ہیں جن کی کوریوگرافی میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, یہ وہی ڈائریکٹر ہے. تو یو آر ایکچولی ری لیونگ دا ہسٹری. اور میں مطلب اس وقت میں آپ پہ فخر میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ گانا اور وہ غزل جو ہم بچوں نے سنتے آئے تھے اور جو ہمیں کبھی ہمارے خیالوں کا اور تخیل کا حصہ تھی, اس وقت میں اس سیٹ پہ اس ڈائریکٹر کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو یہ بڑے خوش قسمت لوگوں کی بات ہوتی ہے, اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ میرا ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رہا جو کہ کمال کے اردو بولنے والے ہیں, اور ان کی شخصیت کے ساتھ ایک عجیب سا آپ کو انس ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں. میری شاید اس میں ہونے کی وجہ ہی یہی تھی کہ میری اردو بہت اچھی تھی, اور ہم انفارچونیٹلی جب برِ صغیر میں اردو کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پہ ہندوستان نے مجھے دیکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اسے بہت مشکل لفظ جو ہیں وہ شاید مغلیہ دور میں ہی بولے جاتے تھے. اردو ایک بہت پیاری میٹھی زبان ہے جس کا تعلق ہماری ڈے ٹو ڈے ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے, اور اس کی صحیح ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے. بینگ این ایکٹر, اف یو آر ورکنگ ان این انڈسٹری وچ از کنیکٹڈ ٹو اردو ڈرامہ اور اردو فلمس, پھر آپ کو لفظوں کے تقدس کا احساس بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور مجھے تو اس بات میں بہت بہت فخر ہے کہ میری انگریزی جیسی بھی ہو, اچھی یا بری, اس میں کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ہماری انگریزی اچھی ہے یا بری ہے, لیکن اپنی جو بھی آپ کی مادری زبان ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ ہندی ہو, چاہے وہ چائنیز ہو, فرینچ ہو, کیونکہ آپ سوچتے, آپ کی سوچ ہی کلیئر نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنی مادری زبان میں نہیں سوچیں گے. تو میرے لیے اردو نے بہت بہت بڑا کردار ادا کیا. عمران, ایک ذرا سی باریک بات یہ بتائیں کہ سرحد پار فلمز کی آپ نے یہاں بھی کی, کیا کوئی زبان کے ٹیکسچر میں فرق ہوتا ہے اردو میں؟ ٹھیک ہے ایک ڈائلیکٹ ہوتا ہے یا ہمارا ایک ایکسنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن کیا کوئی ٹیکسچر میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. اور جو چیزیں وہاں جس طرح نقطہ یا خے اور کھے کا ہے کہ میں تیرا خون پی جاؤں گا, تیرا کھانا خراب اور غصہ آ رہا ہے, اس میں بھی اپنی خوبصورتی, اس کی بھی ایک اپنی خوبصورتی ہے, لیکن ہاں وہ ادائیگی صحیح نہیں ہے. میں بھی آشا بھوسلے جی کا ایک انٹرویو سن رہا تھا اور وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کے بچے جب صحیح ادائیگی نہیں کرتے تو جو صحیح بولنے والے ہیں وہ صحیح ہی بولتے ہیں, وہ یہاں ہمارے یہاں بھی خراب بولتے ہیں اور وہاں بھی خراب بولتے ہیں. اے دل مشکل میں کر رہا تھا انوشکا کے ساتھ, کرن جوہر کی, تو اس میں ہم سب کو پہلے شروع میں پاکستانی ہی دکھایا گیا تھا, جو بعد میں پھر اس کو, تو وہاں بھی وہ نقطے کا مسئلہ آ رہا تھا, بے وقوف اور بے وقوف کا, اور وہ ساری چیزیں جو انوشکا کو, تو وہ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی, لیکن یہ کہ ہر ریجن کی اپنی اپنی ایک زبان کی جو ہے چاشنی وہ الگ ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کی بیوٹی ہے. وہ ریجن ٹو ریجن تھوڑا تھوڑا بدلتا رہتا ہے اس کا تلفظ اور ادائیگی, اس میں کوئی. سب سیم کویشچن, کوئی ٹیکسچر آپ نے فرق محسوس کیا جب آپ ہندی میڈیم کر رہی تھیں؟ اٹ واز بالکل آسان تھا یا ذرا سا رک کے توجہ دینی پڑی؟ نہیں, میں تو بالکل دلی والی لگ رہی تھی. مجھے سب کہہ رہے تھے آپ دلی سے ہی ہیں, میں نے کہا جی میں دلی سے ہی ہوں, میری سوچ میری روح میری دلی کی ہے کیونکہ ہم لاہوری دلی والوں جیسے ہی ہیں. ہاں چھوٹے موٹے ہماری جو ادائیگی میں ڈفرینسز ہیں, ادروائز کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا. لہجہ بھی ویسا ہی ہے, انداز بھی وہی ہے, پر وہی نا کتابیں وہاں نقطوں کے ساتھ گئی ہیں یا بنا نقطوں کی آئی ہیں, لیکن ہماری اردو زبان بہت خوبصورت اور سریلی ہے. مجھے لگتا ہے جب ہمیں انڈین سنتے ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. میری انڈین فرینڈس بھی ہیں, فینس بھی ہیں, فرینڈس کے ساتھ اکثر بات رہتی ہے, تو میں اگر فون پہ بات کر رہی ہوں نا تو وہ سنتے ہیں اور آگے سے آواز دیتی ہے, میں کہا کیا ہے آپ کی زبان کتنی خوبصورت ہے, میں کہا بھائی واہ تو ان کو پسند ہے, پیاری زبان ہے ہماری, تو یا وی سیلیبریٹ اٹ. عمران, بہت آسان ہے یہ کہنا کہ بس اردو زبان, یہ بہت آسان ہے, لیکن اس میں اتنے شیڈز ہیں, اس کے اتنے موضوعات ہیں اس میں کہ وہ فرق ہے. شاعری اور ہے, جدید شاعری اور ہے, پرانی شاعری اور ہے, نثر اور ہے,
یہ سب رنگ بہت فرق ہے. اوپر سے وہ اردو زبان, جیسے کرکٹ ہے, بس کرکٹ کہہ دو, تو جس کو معلوم نہیں ہے اس کے لیے تو کرکٹ ہے, وہ جس کو معلوم ہے اس کے لیے بہت زیادہ فرق ہے. آپ میں سے کچھ ساتھیوں کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم, اگر نہیں معلوم تو ہونے لگا ہے معلوم. وہ یہ ہے کہ عمران از آلسو اے گریجویٹ آف دا نیشنل کالج آف آرٹس, پاکستان کا سب سے پرانا اور سب سے معتبر آرٹ کا, اور اس کی پینٹنگ جو ہے وہ اس کی اداکاری جیسی تو نہیں ہے, بہر صورت پر بھی بہت اچھی ہے. لیکن ایک تیسرا فن بھی ہے اور وہ ہے گائیکی کا. اب تالیاں بجائیں گے تو پھر عقل مند کو اشارہ کافی نا. اور عمران صاحب کو کیوں مل گیا, کیا سننا چاہیں گے جی؟ کوئی اچھی چیز ہے, اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو سنگ. ادب کی محفل, ادب کی. خدا اور محبت. اچھا میں تو کچھ اور میں چاہ رہا تھا, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے. چلیے ابھی نہ جاؤ چھوڑ. یس یس یس, بالکل. ابھی ابھی تو آئی ہو, ابھی ابھی تو, ابھی ابھی تو آئی ہو, بہار بن کے چھائی ہو. ہوا ذرا بہک تو لے, یہ دل ذرا بہک تو لے. ابھی تو کچھ کہا نہیں, ابھی تو کچھ سنا نہیں. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے, کہ دل ابھی بھرا نہیں. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے, کہ دل ابھی بھرا نہیں.